بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے ایک نئی ڈرگ آئی ہے جس کے بارے میں یوٹیوب پہ یہ دیکھیں ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے کہ جی ختم ہو گیا، ایسا انجیکشن آ گیا، بس آپ بھول جائیں سب کچھ، یہ جیسے فائزر کا، اور یہ دیکھیں یہ سارے یوٹیوب پہ۔ تو لوگ کنفیوز تھے اور بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں آج بتاؤں یہ نیا انجیکشن جو آیا ہے ٹیپلیزمائب، اس کے بارے میں بتاؤں کا ڈیٹیل کہ کیا ہے، اور اس کے باتوں پہ پیچھے نہ جائیں۔ یہ ٹی وی چینل پہ بھی ہر جگہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ نومبر 2022 میں ایف ڈی اے نے اپروو کر کے لانچ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی مونوکلونل اینٹی باڈی ہے، اور یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے ہے۔ یہ انجیکشن ہے۔ یہ اس کے بارے میں جو انہوں نے پیپر جاری کیا ہے وہ ڈیٹیل ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں ڈیٹیل کرنا چاہیں ان کے لیے میں نے یہ پیپر دے دیا، ساری ریسرچ کیا ہے اس میں۔ یہ تو آئیں میں اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے ہے۔ پہلی بات یہ سوچ لیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ یہ اینٹی باڈیز جو ہماری بنتی ہیں وہ اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، پینکریاس کو۔ لمبی چوڑی سے کافی لیکچر میں بنا چکا ہوں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 4 ٹائپ کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کیا ہے۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹ ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی 3 سٹیج ہوتی ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں صرف اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتی ہیں، کوئی سمٹم نہیں ہوتا، شوگر نہیں بڑھتی، شوگر نارمل ہوتی ہے۔ یہ سٹیج 1 ہے، یہ کہیں بھی ڈائگنوز نہیں ہوتی، کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ سٹیج 2 میں اینٹی باڈیز پازیٹیو آ رہی ہوتی ہیں، بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے، HbA1c بڑھ جاتی ہے، سمٹم کوئی نہیں ہوتا، اس میں بھی کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ زیادہ تر مریض کبھی بائی چانس اچانک کوئی ہو جائے تو تب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیج 3 ہے، اس میں سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے پیشاب بار بار آئے گا، بھوک لگے گا، اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ عام بچہ جو رات کو اوپر پیشاب نہیں کرتا تھا وہ رات کو پیشاب کرنا شروع ہو جائے گا، یہ سائن ہے کہ اس کے شوگر ہے۔ تو جب ٹیسٹ کراتے ہیں آپ تو ہمارے 99% لوگ پاکستان میں سٹیج 3 میں ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ لینا اچھی طرح۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ جو انجیکشن ہے یہ صرف سٹیج 2 میں دیا جاتا ہے، اور 8 سال سے اوپر بچوں کے لیے ہے، یہ اصل اس کا ہے۔ اور یہ کرتا کیا ہے کہ سٹیج 2 سے سٹیج 3 میں جانے میں 2 3 4 سال تک ڈیلے کر دیتا ہے، کیور نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا بیماری کو، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت دھوکہ ہے، بہت مہنگے انجیکشن ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ٹرائل کیا گیا اس میں 55% مریض جنہوں نے 14 ٹیکوں کا کورس مکمل کیا وہ 4 سال تک سٹیج 3 میں نہیں گئے۔ سٹیج 3 کیا تھی کہ سمٹم، سٹیج 2 میں کیا تھا کہ اینٹی باڈیز بڑھی ہوئی ہیں اور شوگر بڑھی ہوئی ہے، مریض کو کوئی علامات نہیں ہوتی۔ اور دوسرے جن کو کوئی دوائی نہیں دی گئی ان میں 28% مریض 2 سال تک اگلے سٹیج میں نہیں گئے۔ زیادہ تر مریض 3-4 سال میں چلے جاتے ہیں اگلے سٹیج میں۔ تو پاکستان کے لیے یہ دوائی کسی بھی حساب سے ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سٹیج 2 میں ڈائگنوز کرنا ٹائپ 1 کو تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے جتنے مریض دیکھے ہیں، جن سے پوچھا ہے، جتنوں نے مجھے میسج کیے ہیں، ایک کو بھی نہیں پتا کہ اس کی اینٹی باڈی کتنی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہوتا بہت مہنگا ہے، 1-2 لیبارٹری میں ہوتا ہے، کرواتا بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ڈائگنوز ہی سٹیج 3 میں ہوتے ہیں، جب اینٹی باڈی بن چکی ہوتی ہیں، شوگر 10 HbA1c 10-11 پہنچ چکی ہوتی ہے، مریض بھی ہو جاتا ہے کیٹوسیڈوسس میں، یا کوئی سمٹم آتے ہیں تب ڈائگنوز ہوتا ہے بچے۔ اچھا، دوسرا اس کی کاسٹ دیکھیں آپ، 2 ml کا ایک انجیکشن ہے 13,300 روپے میں، اگر آج کے حساب سے حساب لگائیں تو 30 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن ہے، اور 14 انجیکشن کا کورس ہے، یہ تقریباً 4.5 کروڑ روپے بن رہے ہیں۔ اور پھر میری بات سن لیں کہ یہ کیور نہیں ہوگا، یہ 2 2.5 3 سال تک آپ اگلے سٹیج میں نہیں جائیں گے، بس یہ ریسرچ ہے اس کی، اور رزلٹ 55% ہے۔ یہ کاسٹ ہے، یہ میں نے بتا دیا، یہ آپ دیکھ لیں تسلی سے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ پاکستان میں جو یہ پیشنٹ ہے 1% کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ 90 سے 95% تو ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں۔ جو ٹائپ 1 کے ہیں، سٹیج 2 کے ڈائگنوز پاکستان میں تقریباً ناممکن ہے۔ 1.5-2.5 لاکھ کے ٹیسٹ آتے ہیں، کچھ لیبارٹریاں میں نے پتہ کیا وہ دبئی بھیجتی ہیں ٹیسٹ، لاکھوں روپے کے ہیں۔ اول تو کسی کو بہت بائی چانس کوئی ہو جائے، ادروائز اسکریننگ کرنی پڑ جائے گی بڑے پیمانے پہ، کوئی باپ کو ہے، بیٹی کو ہے، یہاں وہ رواج ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں بالکل یوں نہیں ہوگا۔ پھر 4.5 کروڑ 2-3 سال کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے اچھی آپشن بھی آ چکی ہیں۔ بیسٹ آپشن وہی ہے جو میں اپنے ٹائپ 1 مریضوں کو بتا رہا ہوں کہ لو کارب ڈائٹ پہ آئیں،
انسولین کم ہو جائے گی، بہت فائدہ ہوگا. ایکسرسائز کریں، جیسے ڈاکٹر برنسٹین نے کہا تھا کہ ان کا لیکچر نمبر 74 سن لیں آپ. وہ ٹائپ 1 کے مریض ہیں، انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے وہی بیسٹ ہے آپ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی ریسرچ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نیا کیا آ رہا ہے 2024 یا 25 میں کوریا میں اور آسٹریلیا اور جرمنی میں بہت اعلیٰ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ آگے آ جائیں گے. مثلا نیا کیا ہے 2023 میں سب سے زیادہ جو میں امپریس ہوا ہوں وہ اسٹیم سیل تھراپی آ رہی ہے. اس میں یہ سب سے VX-880 کے ٹرائل جو ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. FDA نے 2 ٹرائل ہو چکے ہیں، فائنل ٹرائل ہونے والا ہے. اس میں 5 سال تک 92% انسولین کم ہو گئی مریض کی، یہ فیکٹ ہے. ADA نے بھی ٹرائل کرائے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ بایونک بنا دیا پینکریاس، اس کے ٹرائل ہوئے ہیں. اس میں کیا ہے، یہ بچوں میں بہت کامن ہے کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر جیسے میں کہہ رہا تھا آپ لگاتے ہیں، وہ بہت امپارٹنٹ ہے. وہ لگائیں گے آپ، یہ جیسے لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ موبائل پہ آ جائے گا سارا. اور یہ ایک آیا ہے بایونک پینکریاس، اس کے اندر انسولین ڈال دیں گے آپ، اس کو فیڈ کر دیں گے، مطلب 100 پہ 5 یونٹ آئے گا، 120 پہ 6 یونٹ آئے گا. یہ آٹومیٹک ہے سب کچھ. اس کے ٹرائل ہو گئے ہیں، اس کے بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں. اس کو بایونک پینکریاس کہہ رہے ہیں. یہ کافی اس پہ ٹرائل ہیں، یہ چل رہے ہیں. اصل میں یہ تھراپی ہے. اس کے بعد جو میں زیادہ امپریس ہوں جس سے وہ یہ جو اسٹیم سیل تھراپی ہے، یہ جو انجیکٹ کی گئی ہے، یہ سب سے اچھا 5 سال تک مریض کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑی. یہ کمر میں انہوں نے اسٹیم سیل انجیکٹ کر دیے ہیں. یہ ابھی ٹرائل ہے، یہ میرے خیال 24-25 میں شاید آ جائے. یہی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے. دوسری اب انڈیا میں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسٹیم سیل کے اوپر، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ آ رہا ہے بچوں میں خاص کر. یہ بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. یہ 10 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں. 2 جرمنی کی ہیں، امریکہ کی ہیں، UK کی ہیں، آسٹریلیا کی ہے، اور کورین کمپنی ایک گولی بنا رہی ہے ٹائپ 1 کے لیے اور ٹائپ 2 کے لیے بھی. وہ انشاءاللہ 24-25 میں امید ہے بہت اچھی خوشخبری ملے گی آپ کو. اس کے باقی جو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر بار بار سوئی پرک کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. ابھی جو یہ گھڑی آئی ہے، پہلے وہ تھا، دیکھو اس نے آ کے بہت اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں، جنہوں نے یہ گھڑی یوز کی ہے، لیزر سے یہ چیک کرتی ہے، کوئی 10% کم زیادہ ہے رزلٹ آ رہا ہے. بہت اچھا 10% ہوتا ہے. اگر 110 ہے تو یہ 100 بتائے گی یا 120، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مریض چیک کرتا رہتا ہے، اور 50% لوگوں کی کمپلیکیشن کم ہو گئی ہے جنہوں نے یہ یوز کیا ہے. کیونکہ یہ ایک نیا، اس پہ انگل رکھ دیتے ہیں آپ اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ شوگر کتنی ہے. یہ آنے والا ہے انشاءاللہ 2024 میں. یہ گھڑی ہے، اس میں ایپل کی واچ آ رہی ہے، وہ بہت مہنگی ہے. اس میں شوگر ہے، ہارٹ ریٹ ہے، ECG ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. یہ ساری انوینشن انشاءاللہ جوں وقت کم ہوتا جائے گا. یہ جب کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر پہلے آیا تھا تو 400 کا تھا، ابھی یہ دیکھیں یہ 30,000 کا ہو گیا ہے. تو یہ انتظار ہمارے پاس شاید 5-10 سال بعد چیزیں آئیں، لیکن آئیں گے ضرور. اور فائدہ یہ کاسٹ کم ہو جائے ہمیں تب ہی وارہ کھاتا ہے. اب بھی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر یوز کریں. اس سے بہت اچھی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، ان کو آسانی ہوتی ہے، بار بار چیک نہیں کرنا پڑتا، تکلیف نہیں ہوتی، بچوں میں خاص کر. اچھا جی، اللہ حافظ.